اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ اس کا جواب قرآن و احادیث کی روشنی سے ہی مل پائے گا، کیونکہ ان کی رہنمائی کے بغیر ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مقامات پر آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں بیان کیا ہے، جن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 4، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ فرقان کی آیت نمبر 59، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4، سورہ قاف کی آیت نمبر 38 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 4 شامل ہیں۔ خداوند متعال سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے تابع ہیں۔ آگاہ رہو، خلقت اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر براجمان ہوا۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ خداوند متعال سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 دن میں زمین پر ساری موجودات یعنی درخت، پھل، حیوانات، کھانے پینے کی چیزیں۔ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان بنائے، پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی۔ آسمان سے سورج کی روشنی زمین پر پڑی، جس کی وجہ سے حرارت پیدا ہوئی اور بارشیں ہوئیں، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، رات اور دن بنائے۔ خداوند متعال سورہ نحل آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور نہریں جاری کیں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ خداوند متعال نے پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین کی حرکت بند ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو پیدا نہ کرتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں، کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ ایک وفد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ سے عرش اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کا عرش تھا جو کہ پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا،
اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا، پھر اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں میخیں ٹھوک دی گئی ہوں، اس سے زمین کی حرکت رک گئی۔ پیر والے دن زمین میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات والے دن زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرمائیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ احادیث سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، فرشتے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ ہی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ احادیث میں آیا ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن جب ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا۔ جنات کی فرشتوں سے زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو بھگا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان، جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کے مطابق پوری دنیا سے مٹی لائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، یعنی کئی لوگوں کا رنگ سرخ ہے، کئیوں کا سفید، کئیوں کا سیاہ اور کئیوں کا گندمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس اس کے گرد چکر کاٹنے لگا، اس کو ٹھوکر مارتا، اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے۔ ابلیس آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ تب سے ابلیس اور انسان کی دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ قرآن اور احادیث میں واضح ہے، پھر اللہ نے اولاد آدم سے ان کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا، قالوا بلا،
کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد فرشتوں اور جنوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے سوا سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو مردود ٹھہرایا۔ خداوند متعال نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو ابلیس نے کہا یا خدا، میں نے آپ کی اتنا عرصہ تک عبادت کی ہے، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا میں رہتی دنیا تک زندگی چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا جا، تجھے مقررہ مدت تک مہلت دی گئی ہے، تجھے موت نہیں آئے گی۔ تب سے لے کر آج تک ابلیس اور انسانوں کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ خداوند متعال نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسانوں کی ہدایت کی خاطر۔ سب نے آ کر یہ بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فقط اور فقط اسی کی ہی عبادت کرو۔